اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر والمیامین ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین محترم، آپ لوگ کی نظروں سے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ گزرا ہوگا جس میں انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ غیر مناسب سیاق میں گفتگو کی، اور اس سیاق و سباق کو جب آپ ملاتے ہیں جس میں ایک جہیز والی بات ان سے پوچھی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس مال و متاع نہیں وہ آ کے رشتہ دیتا ہے، اور رشتہ دینے کے بعد اس کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اسی سیاق میں وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال پہلے دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ توہین تھی، عدم توہین تھی، اس کیا معاملات تھے اور یہ کیا معاملات نہیں تھے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب جانے اور ان کے ناقدین جانے، ہم اس بات پر تبصرہ نہیں کر رہے۔ ہم ان کی دو باتوں پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مال و متاع نہ ہونا، یہ کیا بذات خود مذمت والی بات ہے؟ تو مفتی صاحب بھی اس بات سے سہمت ہوں گے اور میں بھی اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ مال و متاع نہ ہونا اور کسی کا کچھ نہ کمانا کچھ حالات کے تحت اور اس کے باوجود اس کا رشتہ دینا بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رحلت نبوی کے بعد اتنے سارے کنویں کھودے، اتنے سارے باغات بنائے، اتنی ساری وادیوں کو آباد کیا، چنانچہ حلال طریقے سے مال کمانے کو اگر واقعتاً دیکھا جا سکتا ہے تو ائمہ علیہم السلام کی ذوات مقدسات کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے حلال مال کماتے تھے، اور پھر اس مال کو کمانے کے بعد کس طریقے سے تقسیم کر دیا کرتے تھے اور کس طریقے سے وقف کیا کرتے تھے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں میں سے دیگر احباب کے لیے۔ تو اس پر تو کوئی حرف نہیں لا سکتا کہ امیر المومنین میں صلاحیت کتنی تھی۔ اس زمانے میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، تبلیغ اسلام کرتے تھے، جنگوں میں مشغول رہتے تھے، چنانچہ ان ایام میں کہاں فرصت تھی کہ آپ باقاعدہ جا کے کوئی بزنس کرتے یا کوئی واقعتاً معاش کو اپناتے اور باقاعدہ طور پر آپ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے۔ تو اس زمانے میں آپ کی فقر و فاقہ والی زندگی گزارنا یہ بالکل طبیعی تھی اور بالکل سمجھ آنے والی تھی۔ اور خود بخاری، صحیح بخاری جو ہمارے سامنے ہے، اس میں پورا ایک باب باندھا گیا ہے اور اس باب کا نام ہے فضل الفقر، یعنی غربت، جو انسان واقعتاً اس کے پاس اتنے زیادہ مال و متاع نہ ہو کہ وہ اپنے بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، اس چیز کی فضیلت کے عنوان سے کہ اگر واقعتاً کوئی اس میں گرفتار ہے تو رسول اللہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری 6449 یہ اس کا نشان ہے۔ اس میں کہتے ہیں اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء، کہ جب میں نے جنت کی طرف نظر ڈالی تو میں نے جنت میں سے اکثر حضرات کو کیا پایا، یعنی اکثر حضرات جنت کے جو باسی تھے وہ فقراء تھے، یعنی وہ حضرات تھے جن کے پاس، فقراء وہ والے فقیر نہیں جو کراچی کی سڑکوں پہ یا پاکستان اور ہندوستان کی سڑکوں پر فقیر اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ فقراء ہر اس شخص کو کہتے ہیں، فقیر ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی سالانہ آمدنی اس کے سالانہ خرچ سے کم ہو، یعنی اگر اس کی آمدنی مثال کے طور پہ سالانہ خرچہ اس کا 10 لاکھ کا ہے پاکستانی روپوں کے مطابق، اور اس کی آمدنی جو ہے وہ 8 لاکھ بنتی ہے سالانہ بات کر رہا ہوں، ماہانہ بات نہیں کر رہا، تو اس صورت میں وہ فقیر کہلائے گا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز بذات خود فضیلت ہے، اور یہ صحیح بخاری کے باب میں بھی ہے۔ دوسری چیز یہ کی گئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گویا ایک اشارہ دینے کی کوشش کری کہ دو قسم کی روایات پائی جاتی ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ تو میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں دو قسم کی روایت کس عنوان سے، کہ کیا رسول اللہ نے ان کو مدد کری اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، یا امیر المومنین نے اپنے مال و متاع کو بیچ کر جو ہے وہ پیسے دیے اور اس کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو خریدا گیا۔ ہماری تحقیق یہ ہے، اور یہ میں واقعتاً علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں اور اپنی تحقیق کی بنا پر کہہ رہا ہوں، کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چیز کو بیچا اور اس بیچنے کے بعد جو مال موصول ہوا اس مال کو آپ نے بعنوان صداق یا بعنوان مہر دیا۔ جب اس کو بعنوان مہر دیا تو اس سے رسول اللہ نے کچھ چیزوں کو خریدا اور اپنے پاس سے غالباً کچھ چیزوں کو دیا، اور اس کے بعد وہ چیز اور جناب زہرا کا جہیز تیار ہوتا ہے۔ جہیز جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جہیز کا کانسیپٹ ہے کہ سال و سال
والدین جو ہے اور گھر والے جو ہے وہ چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور 5 یا 6 سال کی اس محنت کے بعد جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو وہ مال و متاع دیا جاتا ہے، تو ایسی کوئی چیز بھی امیر المومنین اور جناب زہرا کے رشتے میں نہیں تھی۔ اور جو بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے یا مفتی طارق مسعود صاحب نے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ یقیناً غلط ہے اور یہ اپروچ بالکل غلط ہے۔ یہ ہمارے سامنے مختلف کتابیں ہیں، کیونکہ میں واقعتاً شارٹ کلپ بنانا چاہ رہا تھا تو اس میں میں نے کوشش کری کہ میں اردو تراجم پر اکتفا کروں، اور کافی ساری کتابیں جو میرے خود مطالعے میں تھی اور خود جو جن ابواب کو میں نے مطالعہ کیا، چاہے اس میں البدایہ والنہایہ ہو ابن کثیر کی، یا مثال کے طور پہ دلائل النبوہ ہو بیہقی کی، یا مثال کے طور پہ اور دیگر کتب ہوں جس میں اس چیز کا بیان ہے، اس سے ہم نے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک کتاب کا انتخاب کیا۔ اور اس کتاب کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ اس میں عموماً روایات کثرت سے جمع ہوئی ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے کنز العمال، علامہ متقی ہندی کی کتاب ہے۔ اور اگر آپ عربی نسخے پہ جائیں تو جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 679 پہ باب نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور یہاں سے پورا باب شروع ہوتا ہے جناب زہرا کی شادی پر، اور پورے باب کا میں نے آج مطالعہ کیا اور اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس میں حدیث شروع ہوتی ہیں 37,742 سے اور یہ جاتی ہیں 37,758 تک، تقریباً 16-17 روایات کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہی روایت جو ہے جو اردو ترجمہ میرے سامنے ہے، جلد نمبر 7 دارالاشاعت کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 309 سے شروع ہوتا ہے اور یہ پھر بعد تک یہ چلتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال میں جو جناب زہرا کے نکاح کے حوالے سے روایات کو جمع کیا ہے علامہ متقی ہندی میں، اس روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس ایک زرہ تھی، امیر المومنین کے پاس ایک ڈھال تھی، آپ اس ڈھال کو بھیجتے ہیں، آپ اس زرہ کو بھیجتے ہیں، اور وہ زرہ بعض روایات کے مطابق 400 درہم میں، بعض روایت کے مطابق 480 درہم میں وہ بکتی ہے، اور اس بکنے کے بعد جب وہ زرہ آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے تو وہ پیسے جو ہاتھ میں آتے ہیں، معذرت، وہ رسول اللہ جو ہے، رسول اللہ اس سے دیگر چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے پاس اردو والی جلد ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 309 ہے۔ اس کی روایت 37,739 میں یہ کہتے ہیں کہ عام مہر خوشبو میں خرچ کرو، یعنی جو امیر المومنین علیہ السلام زرہ بیچ کر مہر دیتے ہیں اور وہ فوراً مہر معجلہ ہوتا ہے، یعنی مہر کی بھی اقسام ہیں، معجل یا عند طلب، یہ ایک پوری الگ بحث ہے جس میں نہیں جانا چاہتا۔ امیر المومنین فی الفور مہر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب آپ اپنی شادیوں کو کریں یا اپنے بچوں کی شادیوں کو کریں تو کوشش کریں کہ مہر کو بخشوائیں نہیں، بلکہ مہر کو اسی وقت اگر ممکن ہو سکے تو فوراً دے دیا جائے۔ چنانچہ جو امیر المومنین مہر کی صورت میں پیسے دیتے ہیں، اچھا خاصا حصہ اس کا خوشبو میں لگتا ہے۔ اور یہ ایک اور روایت ہے جو صفحہ نمبر 309 اور 310 پر چلتی ہے، اور اس میں بیان یہ ہے کہ رسول اللہ جب ان کے پاس 400 درہم آتے ہیں تو 2/3 جو ہے وہ خوشبو میں لگاتے ہیں اور 1/3 سے کپڑے لیتے ہیں۔ تو اکثر جو جہیز میں اہم چیزیں ہیں، جو ایکسپینسو چیزیں اس زمانے میں کہی جا سکتی ہیں، وہ کس طریقے سے دی جا رہی ہیں؟ امیر المومنین کے نے جو مہر دیا ہے اس کے ذریعے سے دی گئی۔ اب جہیز کی بات آتی ہے تو جس روایت کو نقل کیا جاتا ہے 37,752 میرے سامنے ہے، 3 چیزیں بعنوان جہیز روایت میں نقل کیا گیا دی گئیں۔ اس روایت کے مطابق ایک روئیدار کپڑا تھا، چمڑے کا تکیہ تھا اور مشکیزہ تھا۔ اور پھر محقق جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کی سند ضعیف ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے۔ تو اس بحث میں نہیں جاتے کہ کتنا جہیز دیا گیا تھا نہیں دیا گیا تھا، یہ محققین اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن معمولی چیزیں دی گئی تھیں۔ چمڑے کا تکیہ دیا گیا تھا، یعنی آج بھی علماء اہل سنت ہو یا علماء اہل تشیع ہوئے وہ مثال دیتے ہیں کہ اتنا معمولی جہیز دیا گیا تھا، اور جہیز بھی سالوں سال جمع نہیں، یعنی جہیز سے مراد یہ اچھی خاصی چیزیں تو خود اس مہر سے آئی تھی جو امیر المومنین نے دیا۔ اس کے بعد جہیز کے عنوان سے 3 چیزیں ملتی ہیں، یا چلیں اکثر میں کہتا ہوں 10 بھی ملتی ہوں، لیکن معمولی چیزیں تھیں، اس زمانے کی ایکسپینسو چیزیں نہیں تھیں۔ اور جب ہی علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع اب تک جناب زہرا کی شادی کو نمونہ عمل قرار دیتے ہیں کہ بھائی اتنا جو ہم لوگ کیا پیسے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی دختر کی شادی کو دیکھو کہ کس عام اور سہل طریقے سے اس کو کیا گیا۔ تو 3 چیزیں دی گئی تھیں،
اور وہ تینوں چیزیں معمولی تھیں. جو ایکسپینسو چیزیں تھیں وہ خود مولا علی نے جو مہر دیا تھا اس سے خریدی گئی تھیں. اور دوسری روایت یہ ہے جو صفحہ 312 پر ہے، جس میں یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر آتے ہیں، وہ رشتہ دیتے ہیں، قبول نہیں کیا جاتا. صفحہ 312 پر روایت آگے بڑھتی ہے کہ 480 درہم جو ہے وہ امیر المومنین بعنوان مہر دیتے ہیں. روایت کا جیسے میں نے اختلاف آپ کو بتایا. اور امیر المومنین سے کہا جاتا ہے کہ تم سواری اپنے پاس رکھو، ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہاری زرہ جو ہے اس کو بیچا جائے گا اور اس سے جو پیسے ملیں گے وہ بعنوان مہر دیا جائیں گے، اور اس سے ہی جہیز کا جیسے روایتوں میں بتائے گا اچھا خاصا سامان لیا گیا تھا. تو خلاصے کے طور پہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو اپروچ کو اپنایا، جو طریقے کو اپنایا، وہ بالکل غیر سنجیدہ تھا، بالکل اچھا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو انہوں نے کچھ باتیں کی اس میں بھی علمی خطائیں تھیں، اور ان کو مسخرے کرنے کی تھوڑی زیادہ عادت ہے. چنانچہ اس مسخرے پن پہ تو ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے لیے ایک اور مسخرہ آپ کو لانا ہوگا جو ان کی لیول کو میچ کر سکے، کیونکہ مسخرے ہی مسخروں کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ اپنی تحقیق میں، آپ نے پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے آپ دیگر دفعہ بھی کچھ نہ کچھ کلام اہل بیت کے لیے آپ نے ایسے کہا ہے جو واقعتاً سنجیدہ نہیں تھا اور اچھا نہیں تھا. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو ہدایت دے اور واقعتاً علی وجہ البصیرہ علمی تحقیق کرنے کی توفیق دے. اور کنز العمال آپ اپنی دیگر کتابوں کو بھی دیکھ لیجئے. مولا علی نے جو پیسے دیے تھے بعنوان مہر، اس سے جہیز کا اچھا خاصا حصہ آیا ہے. ایک دو تحفے جس طریقے سے ہر فیملی میں، آج آپ شرق چلے جائیے، غرب چلے جائیے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ تحفے تھوڑی بہت چیزوں کو دیا جاتا ہے. ان تحفوں کو آپ اس جہیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، نہیں ملا سکتے جو پاکستان اور ہندوستان میں دیا جاتا ہے. تو آپ کو اپنی اپروچ پر بالکل نظر ثانی کرنی چاہیے. مولا علی نے جس طریقے سے جناب زہرا کا خیال رکھا اور جس طریقے سے جناب زہرا نے امیر المومنین کا خیال رکھا، وہ واقعتاً مثالی تھا اور واقعتاً ہمارے لیے لائق عمل تھا.